یہ اعتکاف، میرے پاس اعتکاف کا بھی سوال آیا تھا کہ اعتکاف کے بارے میں بتائیے، تو اعتکاف کا بھی میں مختصر بیان کر چکا ہوں کہ یہ اعتکاف رہبانیت کا سمرائز وے ہے۔ رہبانیت میں چلے کاٹنے پڑتے تھے، جنگلات میں نکل جایا کرنا پڑتا تھا، پوری زندگیاں تنہا گزارنا پڑتی تھیں، تو مذہب پرستوں نے تو اس کو گزارنے سے انکار کر دیا، وہ تنگ آ گئے اس چیز سے۔ انہوں نے کہا کیا چیز لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اعتکاف لے کر آتے ہیں 10 دن کا، تاکہ لوگ اس سمرائز وے کے اندر جو ہیں وہ مساجد کے اندر آ جائیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، اور وہ چیز بھی حاصل ہو جائے، وہ چلہ کشی وغیرہ چل رہی تھی وہ بھی حاصل ہو جائے، اور لوگ مطمئن بھی ہو جائیں ہاں 10 دن کا اعتکاف کیا تو میں سکون سے آ گیا ہوں جنتی بن کے۔ اور اس کے لیے روایات کے سہارے لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 10 دن کیا، پھر 10 دن کیا، پھر 10 دن کیا۔ یہ سب روایات سے انہوں نے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیوں کریں؟ اس کی وجوہات دینے کے لیے آپ بیٹھیں گے نا پوچھنے کے لیے، تو ان کے پاس کئی احادیث ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ آخر کے 10 دن میں 5 راتیں آتی ہیں، طاق راتیں۔ وہ طاق راتیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ طاق راتیں مل گئیں، اب تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے اگر پورے سال لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، اس نے کرپشن کی ہے، اس نے معاشرے میں بڑھ چڑھ کر فساد میں حصہ لیا ہے، لیکن اگر اس کو وہ طاق رات میں سے ایک رات مل جاتی ہے، اب تو وہ جنتی ہو گیا۔ اس کے جتنے بھی وہ سارے اعمال تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ خاص رات ہے، اس کو کہتے ہیں شب قدر یا لیلۃ القدر۔ اچھا، اتفاق سے یہ ہوا ہے کہ قرآن کے اندر بھی سورۃ القدر پوری سورت مستقل سورت موجود ہے، یہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اس کا بھی سوال آیا تھا میرے پاس۔ نام وہی ہوتے ہیں، قرآن سے نام لیتے ہیں، اس کی اصل کو بدل دیتے ہیں۔ جسے میں پہلے بیان کر رہا تھا نا، صبر کا لفظ قرآن سے لے لیا، اصل کو بدل دیا۔ صلاۃ کا لفظ قرآن سے لے لیا، اس کی اصل کو بدل دیا۔ لیلۃ القدر کا لفظ قرآن سے لے لیا اور اس کی اصل کو بدل دیا۔ ابھی آپ ذرا بیان کھول کے دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ، انٹرنیٹ پہ، بڑے بڑے خود کو عالم سمجھنے والے اور لوگوں میں بہت تاثر رکھنے والی شخصیات بیٹھ کر آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ شب قدر کی 5 علامات ہیں، شب قدر کی 6 علامات ہیں، شب قدر میں ایسا ہوتا ہے، شب قدر میں ویسا ہوتا ہے۔ شب قدر تو ایک ایسی رات ہے کہ جو تمام ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر، خیر من الف شہر کے الفاظ آئے نا، کہتے ہیں 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ہے۔ جس نے اس کو پا لیا اس کے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہو گئے۔ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بیان کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ روایات کے تقدس اتنا زیادہ ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر رات کو، تہائی رات کو آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، ہر رات۔ اور جب رمضان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ شب قدر کے اندر آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے۔ تو پھر شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر عام رات میں فرق کیا رہ گیا؟ تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں اس کو ایسے؟ اللہ آسمان سے، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے۔ یہ الفاظ روایات کے اندر ہیں۔ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو مغفرت دوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے 7ویں آسمان سے، عرش پہ ہے، وہاں سے آپ کے پہلے آسمان پہ آ رہا ہے، اس کا نزول ہوتا ہے۔ یہی الفاظ روایات کے اندر ہے کہ اللہ کا نزول ہوتا ہے پہلے آسمان کے اوپر۔ اللہ کا نزول ہو رہا ہے، جب اللہ کا نزول پہلے آسمان پہ ہو رہا ہے تو اس والے جہاں پر وہ تھا، جہاں پر آپ 7ویں آسمان سے اوپر بتاتے ہیں، اب وہاں کون ہے؟ وہ جگہ خالی ہو گئی کیا؟ یعنی اللہ کو ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ بادشاہوں کو انسانوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ آ رہا ہے اور آوازیں دے رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا پہلے آسمان پہ آنے کے بعد۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
وہ تو کہتا ہے کہ جب بھی تم سے میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہو فإنی قریب، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اسی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کی رات میں یا تہائی رات کے اندر وہ پہلے آسمان پہ آ کے پکارتا ہے، وہ تو کہتا ہے جب بھی پکارو میرا بندہ پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ تم کہاں سے شب قدر اور تہائی رات کی باتیں لے کے آتے ہو؟ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ گیا ہے، تو ساتویں آسمان پہ کون ہے؟ اب وہ جگہ خالی ہو گئی کیا؟ بالکل ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ آ گیا تو ساتواں آسمان خالی پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی ذات کو بھی باؤنڈ کر دیا ہے، زمانوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے اللہ کو جو زمانوں کی قیود سے باہر ہے۔ کہتے ہیں تہائی رات میں آتا ہے، اور تہائی رات میں جب آ رہا ہے تو دنیا میں تو کہیں رات ہے کہیں دن ہے، تو وہ تو ہر وقت پھر پہلے آسمان کے اوپر ہے۔ اگر یہاں رات ہے کہیں پہ دن چل رہا ہے تو یہاں آ گیا رات میں تو وہاں کب ہوگا؟ اور جب سارا ٹائم اس نے یہی لگا دیا پہلے آسمان پہ، تو آپ تو کہتے ہیں ساتویں آسمان پہ عرش ہے، تو وہاں کون ہوگا؟ تو پھر تو وہ مسلسل جو ہے وہ پہلے آسمان پر ہی ہے، یا پھر وہ آ رہا جا رہا ہے یہی کام کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے پیش بھی کر دیتا ہے سورۃ الرحمن کی آیت کل یوم ہوا فی شأن، کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہر روز ایک معاملے کے اندر ہوتا ہے۔ وہ معاملے بھی خود بیان کر دیے کہ وہ رات میں وہ اس کو کام کیا ہے پہلے آسمان پہ آنا ہو جانا۔ کیسا کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو تضحیق کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے سوال کرو، اس کو پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہوں گے، تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تم کہاں ہمیں ساتھ میں ہو پہلے پہ چکر لگوا رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ اللہ کے اوپر، مان جاؤ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کہاں روایات کی کہ ذریعے ایمان لانے کی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہوا ہی نہیں ہے جیسا کہ ایمان تھا۔ یہ ایمان تو تمہارا خود ساختہ ہے جو تم لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہو۔ کہتے ہیں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ اچھا بھائی وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ کہہ رہے 5 راتیں پوری نہیں ہیں، وہ تو 5 میں سے کوئی ایک ہے، ان میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ بیچارے بندے لگے پڑے ہیں، یار آج کیا کرنے جا رہے ہو؟ آج میں رات ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ بھائی رات تو ہو رہی ہے، نہیں شب قدر تلاش کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں شاید ہو یا نہ ہو۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ صبح معلوم ہوگا، سورج میں روشنی نہیں ہوگی، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہوں گی، موسم معتدل ہوگا۔ اور پتہ نہیں کچھ لوگوں نے تو یہ باتیں بنائی ہیں کتا نہیں بھونکتا اس رات میں، یہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ اس رات میں کتا نہیں بھونکتا۔ بھائی کتے کو کیا پرواہ راتوں کی یا دن کی؟ بتایا نا میں نے 5 علامات 6 علامات وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کا بڑا اثر سمجھا آتا ہے۔ بھائی بڑے عالم آج بیٹھے ہیں اور شب قدر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، شب قدر کون سی ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو بیان کرنے والے تو ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہاں شب قدر 27 میں 27 سے بڑا رش ہوتا ہے مساجد کے اندر۔ بھائی پوچھے کیوں 27 سے زیادہ ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا تھا 27 تاریخ کو جو ہے وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ ابی بن کعب نے کہا تھا، عبداللہ بن عمر کی قول ہے۔ اچھا سب کو معلوم ہے، اللہ کے رسول بھول گئے تھے۔ کہتے ہیں بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے شب قدر بتائی گئی اور مجھے بھلا دیا گیا، تم لوگ جھگڑا کر رہے تھے اس لیے، جاؤ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم 5 دن تلاش کرو گے۔ بالکل یہی الفاظ اس روایت کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول تو بھول سکتے ہیں، دن کو بھول سکتے ہیں، ایک دن کو، یعنی اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ دن، تو اللہ کے رسول بھول سکتے ہیں، لیکن بخاری 6 لاکھ روایات کو نہیں بھول سکتے۔ احمد بن حنبل 10 لاکھ روایات کے مجموعے کو سند کے ساتھ نہیں بھول سکتے، غلطی سے مبرہ ہیں وہ، لیکن اللہ کے رسول کو دن بتایا گیا وہ دن بھول گئے۔ کیسی رسول کی شان کو گھٹایا جاتا ہے، بدترین قسم کی گستاخیاں ہیں جس کو تقدس کی آڑ میں لوگوں میں پھیلا دیا گیا ہے۔ قرآن تو موسیٰ رسول اللہ کو کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے دن ہیں یہ،
رمضان کے دن اس کی راتیں یہ اللہ کے دن ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ قرآن موسیٰ کو کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد کروائیے، اللہ کے ایام، اللہ کے دور یاد کروائیے۔ کون یاد کروائیں؟ نبی یاد کروائیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نبی کو تو یاد ہی نہیں رہا کہ شب قدر کون سی دن ہے، اور اللہ کے دن کو کیسے یاد کروایا تھا انہوں نے؟ یاد کرو کہ تمہیں انجیناکم من آل فرعون، ہم نے تمہیں کیسا آل فرعون سے بچایا تھا، نجات دی تھی۔ یہ ہیں وذکرہم بایام اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کے دن۔ معاشروں میں بگاڑ کیے جا رہے ہیں، فساد کیے جا رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، اس وقت جا کے ان کو رشوتیں لینی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اس رات کو بھول گئے تھے، ان کو بھلا دیا گیا تھا۔